اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں ماہ رجب المرجب کے تیسرے جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جسے آپ پورے سال میں کسی بھی جمعۃ المبارک کے دن پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے سینکڑوں مسائل حل ہوں گے، پریشانیوں سے نجات ملے گی۔ تمام مسائل کا واحد یہ ایک حل ہے، اگر آپ یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ رب کریم آپ کے دل کی تمام مرادوں کو پورا کرے گا۔ جو بھی آپ کے دل کی نیت ہوگی، حاجت ہوگی، وہ پوری ہوگی، کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی، اور ہر مقصد میں اللہ کریم آپ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، انتہائی آسان یہ عمل ہے، آسان یہ کلمات ہیں، لیکن ان کی بدولت سے اللہ رب العزت آپ کو بے بہا انعامات سے نوازے گا، رحمتوں، برکتوں، نعمتوں کی بارشیں برسائے گا، اور سب سے بڑی بات، اللہ آپ سے خوش اور راضی ہوگا۔ اور جس بندے سے اللہ اور اس کا نبی خوش ہوتا ہے، رب کریم اسے دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں، عزتیں، شہرتیں، مرتبے، رتبے عطا فرماتا ہے، اور کامیابیاں اس انسان کے قدم چومتی ہیں، مقدر ہی بن جاتی ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، انتہائی آسان یہ کلمات ہیں جنہیں آپ نے باوضو حالت میں پڑھنا ہے، یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے، اپنے تمام مسائل کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، دعائیں جو آپ نے قبول کروانی ہیں انہیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اپنے دل میں نیت کرنی ہے کہ فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت کے لیے، فلاں خواہش کو پورا کروانے کے لیے مولا تیرے مقدس دن میں تیرا ذکر کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، مجھے اس میں کامیابی عطا فرما، پریشانیوں مصیبتوں کو ختم فرما، رزق اور دولت میں اضافہ فرما، کامیابیاں ہمارے مقدر میں لکھ دے، اور ہمارے نصیب کو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکا دے۔ اپنے لفظوں میں اللہ سے دعا کریں اور یاد رکھیں، جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں سے افضل، بہترین دن ہے، اور اس دن میں ذکر کرنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت و برکات ہے، اور سب سے بڑی بات، اس دن میں مانگنے والے کو عطا کیا جاتا ہے، خطا کاروں کی خطاؤں کو معاف کیا جاتا ہے، بخشش طلب کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے، مدد کا سوال کرنے والے کو مدد عطا کی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت اپنے خزانوں سے ایسی ایسی مدد عطا کرتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ جمعۃ المبارک کے مقدس بابرکت دن میں اس مقدس وظیفے کو کریں گے، اپنے مالک حقیقی کو راضی کریں گے، نبی کو راضی کریں گے، تو اللہ کریم بن مانگے ہی آپ کو عطا کرے گا۔ اور یاد رکھیں، اس وظیفے کو آپ لاکھوں، کروڑوں حاجات کو پورا کروانے کے لیے، خواہشات کو پورا کروانے کے لیے، مسائل کو حل کروانے کے لیے، ہر طرح کی بندشوں، رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے، اور قرضوں سے نجات پانے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس وظیفے کو شروع کریں، انشاءاللہ کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں گی۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے سبسکرائب
سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل بھی آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ جمعۃ المبارک کا پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو باوضو حالت میں پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 پہ آپ نے جمعۃ المبارک والے دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا، سارا وقت آپ کے پاس ہوگا، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے بہت زیادہ کثرت کے ساتھ آپ نے استغفار 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 کا ورد کرنا ہے۔ آپ استغفار پڑھ سکتے ہیں، آپ استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں، استغفار کی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی دعا پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن استغفر اللہ یا استغفار کو آپ نے باکثرت پڑھنا ہے، بہت زیادہ پڑھنا ہے، اپنی زبانوں پہ اس عمل کا ورد جاری رکھنا ہے اور دل سے اللہ سے معافی کی طلب کرنی ہے۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، آپ کے دل کی مرادوں کو ضرور پورا فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں، جو بندہ اللہ سے بخشش کا سوال کرتا ہے، مغفرت کا سوال کرتا ہے، گناہوں سے معافی مانگتا ہے تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور ایک جوان جب سچے دل کے ساتھ توبہ استغفار کرتا ہے تو رب کریم قبرستان میں سے 40 دن کے لیے عذاب کو اٹھا لیتے ہیں، یعنی جن قبروں میں عذاب ہوتا ہے رب کریم ان پر اپنی رحمتوں کی بارشیں برسا دیتے ہیں، اپنا خاص فضل اور کرم عطا کرتے ہیں، ان قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیتے ہیں، گلے گلزار بنا دیتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ایک جوان کی توبہ کرنے سے اگر اللہ کریم مرنے والوں پر بھی احسان فرمائے گا، ہماری وجہ سے مرنے والوں پر بھی احسان ہوں گے اور ہمارے گناہ بھی معاف ہوں گے، تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جمعۃ المبارک کے مقدس دن کے تقدس کو جانتے ہوئے، بہت زیادہ ادب و احترام کرتے ہوئے، سچے دل کے ساتھ استغفار کا ورد کریں، انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ نمبر 2 پہ جب بھی آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ یا فتاح یا کریم یا رحیم، یا فتاح یا کریم یا رحیم، ان کلمات کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جب 313 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے 1 مرتبہ سورہ محمد پڑھنی ہے، اور سورت محمد کو آپ نے جمعہ کے دن اذان مغرب سے پہلے پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعائیں کر لینی ہیں۔ جب آپ 313 مرتبہ اللہ کے نام بھی پڑھ لیں، 1 مرتبہ سورت محمد بھی پڑھ لیں، تو آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھانا ہے، کامیابیوں کے لیے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، التجائیں کرنی ہیں۔ اللہ کریم انشاءاللہ آپ کی التجاؤں کو، صداؤں کو ضرور سنے گا، دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور اپنا خاص فضل اور کرم عطا فرمائے گا۔ اور اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو جمعہ کے دن سے شروع کریں گے اور شب معراج کی رات تک اس عمل کو جاری رکھیں گے اور صدقہ محمد کا دے کر اللہ سے مانگیں گے، تو انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم شب معراج کی رات آنے سے پہلے ہی آپ کے مقدر اور نصیب میں ہر وہ چیز لکھ دے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے، اور جو بھی آپ کی مشکلات ہوں گی وہ آسان ہوں گی، پریشانیاں خوشحالیوں میں بدل جائیں گی، اللہ کی غیبی مدد کے نظارے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، مختصر سا یہ عمل تھا، چھوٹا سا یہ وظیفہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ آپ چاہیں تو ہر جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھیں، آپ چاہیں روزانہ پڑھیں، آپ چاہیں تو شب معراج کی رات تک اس وظیفے کو جاری رکھیں، اور اس عمل کو کرتے ہی اپنے مقدر اور نصیب کو بدلتا ہوا بھی خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے عزیزوں کو اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔